نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الباب الثاني فقه الخلق والامر. فقه اوامر اللہ الکونیۃ والشرعیۃ، اللہ تعالیٰ کے کونی اور شرعی احکامات کی فقہ. خلق اللہ للکون، اللہ تعالیٰ کا کائنات کو پیدا کرنا. فقہ الحکمت فی کل ما خلقہ اللہ وامر بہ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدا کیا ہے اور اسے جو بھی حکم دیا ہے اس کی حکمت، یعنی ہر تخلیق کی حکمت کیا ہے. فقہ خلق المخلوقات، مخلوقات کی خلق کی فقہ. خلق العرش والکرسی، یہ سب سے بڑی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. خلق السماوات، خلق الارض، خلق الشمس والقمر، خلق النجوم، خلق اللیل والنہار، خلق الملائکہ، خلق المیاہ والبحار، خلق النبات، خلق الحیوانات، خلق الجبال، خلق الریاح، خلق النار، خلق الجن، خلق آدم، خلق الانسان، خلق الروح، خلق الدنیا والآخرہ. تو یہ سارا چیپٹر جو ہے یہ تخلیق کے بارے میں، کریشن کے بارے میں. میاں پانی، ماں کی جمع. فقہ الخلق والامر، تخلیق اور حکم کی فقہ، یعنی ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس لیے حکم بھی اللہ ہی کا چلنا چاہیے اور ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہی چل رہی ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر بلند ہوا عرش پر. یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات سے دن کو، یعنی رات دن پہ چھا جاتی ہے، اندھیرا اس طرح ہوتا ہے. یطلبہ، وہ طلب کرتی ہے اس کو، حثیثا، تیزی سے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور چاند اور ستارے مسخر ہیں اسی کے حکم سے. الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کی ہے مخلوق اور اسی کا ہے حکم. تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے. والنجوم مسخرات بامرہ، نجوم پر بھی اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی تخلیقات پر، مخلوق پر بھی. تو انسان کو کس کی ماننی چاہیے؟ اللہ کی ماننی چاہیے، کیونکہ ہمارا خالق بھی اللہ ہے. وقال اللہ تعالی اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان، یعنی اسی کی نگرانی میں سب کچھ چل رہا ہے. وہ بنا کے ایک طرف نہیں ہو گیا، وہ بنا کے بھول نہیں گیا، غافل نہیں ہوا، وہ بنانے کے بعد اس کا مالک بھی اور اس کو چلا بھی رہا ہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر کرتا ہے معاملات کی آسمان سے زمین تک، یعنی الامر جو ہے آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی. ثم یعرج الیہ فی یوم، پھر چڑھتے ہیں اس کی طرف معاملات ایک دن میں. کان مقدارہ 1000 سنۃ، جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے. مما تعدون، اس میں سے جو تم گنتی کرتے ہو، یعنی تمہارے 1000 سال کے برابر، یعنی جو فاصلہ تمہارے 1000 سال طے کرے اس طرح باقی چیزیں اس سے کہیں جلدی طے کر لیتی ہیں. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ ہے جاننے والا غیب اور حاضر کا زبردست رحم فرمانے والا ہے، یعنی اس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، وہی تدبیر کر رہا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ جس نے اچھی بنائی ہر چیز جس کو اس نے پیدا کیا. وبدا خلق الانسان من طین، اور ابتدا کی انسان کی تخلیق کی مٹی سے. یہاں انسان کی تخلیق کی بات بھی ہو گئی، اور جی اللہ تبارک و تعالی وہی خالق ہے. الذی خلق المخلوقات، وہ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا. وصور الکائنات، اور کائنات کی صورت بنائی. وأوجد الموجودات کلہا، اور اس نے ایجاد کیا ساری موجودات کو، یعنی جو چیزیں پائی جاتی ہیں.
فی العالم العلوی و فی العالم السفلی، اوپر کی دنیا میں بھی اور نیچے کی دنیا میں بھی، آسمانوں میں بھی اور زمین پر بھی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْكَامِلُ فِي ذَاتِهِ، اور وہ پاک ہے، وہ کامل ہے اپنی ذات میں. الکامل فی اسمائہ و صفاتہ، کامل ہے اپنے ناموں اور صفات میں. ولا یکون عن الکامل فی ذاتہ و اسمائہ و صفاتہ و افعالہ الا الفعل المحکم، اور نہیں ہوتا اس ہستی سے جو کامل ہو اپنی ذات، اپنے ناموں، اپنی صفات اور افعال میں، مگر وہ کام جو پکا ہو، محکم ہو. یعنی جو ہستی کامل ہو ہر اعتبار سے، اس کا جو فعل اس سے صادر ہوگا وہ بھی نہایت پختہ ہوگا. والصنع المتقن، اور ایسی صنعت، ایسی کاریگری جو بہت ہی درست ہو. اتقان درستگی کو کہتے ہیں، سیدھا ہونا، پختہ ہونا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْخَالِقُ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْخَالِقُ، خالق، الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا، کل شیء، ہر چیز کو، واحسن کل شیء، اور اچھا بنایا ہر چیز کو، خلقہ، جس کو پیدا کیا اس نے، واتقنہ، اور مضبوط بنایا اس کو. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون، اللہ کی بنائی ہوئی چیز، وہ جس نے پختہ بنایا ہر چیز کو، بے شک وہ خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم کرتے ہو. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس نے پیدا کیا، خواہ آسمان ہے یا زمین ہے یا حیوان ہے یا نباتات ہے، ان میں تم کوئی نقص یا عیب یا کمی نہیں پاؤ گے. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وهو سبحانه الذي خلق عباده حنفاء على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهو، اور وہ، سبحانہ، اللہ پاک ہے، وہ، الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا، عبادہ، اپنے بندوں کو، حنفاء، یکسو یا توحید پر، یعنی درست، علی الفطرۃ، فطرت پر، کما قال النبی، جیسا کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل مولود، ہر بچہ، یولد، پیدا ہوتا ہے، علی الفطرۃ، فطرت سلیم پر یعنی توحید پر. فابواہ، تو اس کے والدین، یحودانہ، اسے یہودی بنا دیتے ہیں، او ینصرانہ، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، او یمجسانہ، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. کمثل البہیمۃ، مانند مویشی جانور کے، تنتج البہیمۃ، پیدا کرتا ہے چوپایا، یعنی گائے کا بچہ کیا پیدا ہوتا ہے، گائے. حل ترا، کیا تم دیکھتے ہو، فیہا، اس میں، جدعاء، کان یا ناک کٹا، کن کٹا یا ناک کٹا، یعنی صحیح سالم بچے پیدا ہوتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے طریقے پر ہی ہوتے ہیں، یعنی صحیح سلامت. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صحیح عقیدے پر پیدا کیا ہے، لیکن جب غلط چیزیں ان کے اندر داخل ہوتی ہیں تو ان کے عقائد بگڑ جاتے ہیں، غلط خیالات جب اس میں آتے ہیں، یعنی اس کو پلوٹ کر دیتے ہیں. جیسے جانور کا بچہ صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی، اسی طرح انسان بھی ہر اعتبار سے صحیح سلامت ہوتا ہے، لیکن ماحول اس کو بگاڑ دیتا ہے. وقال اللہ عز وجل فی الحدیث القدسی، اور اللہ عز وجل نے حدیث قدسی میں فرمایا، خلقت، پیدا کیا میں نے، عبادی، اپنے بندوں کو، حنفاء کلہم، توحید پر سب کے سب کو، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، أَتَتْهُمْ، آئے ان کے پاس، عطا ہوتا نا آنا، الشیاطین، شیطان، فَاجْتَالَتْهُمْ، پس انہوں نے بہکا دیا، بھٹکا دیا ان کو، عن دینہم، ان کے دین سے، وحرمت علیہم، اور حرام کر دی ان پر، ما احللت لہم، جو حلال کی تھی میں نے ان کے لیے،
وَأَمَرَتْهُمْ، اور انہوں نے حکم دیا، کنہوں نے؟ شیطانوں نے، کن کو؟ ان کو، انسانوں کو، ان یشرکوا بی، کہ وہ شریک ٹھہرائیں میرے ساتھ، ما لم انزل، جو نہیں میں نے اتارا، بھی ساتھ اس کے، سلطانن، کوئی دلیل، کوئی پروف ہی نہیں ہے اس کے شریک ہونے کا. کیا سمجھ آیا؟ ایک بات یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بامقصد بنایا، ہر چیز کو بہت اچھا بنایا، درست بنایا، صحیح سالم بنایا، کسی کام کا بنایا. اسی طرح انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین حنیف پر یعنی توحید پر پیدا کیا، لیکن ان کے اندر شیطانوں نے آ کر بگاڑ ڈال دیا، ان کے عقائد خراب کر دیے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ خالق ہمارا اللہ ہے اور مدبر بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، تو امر بھی اسی کا چلنا چاہیے، ہمیں اسی کا حکم ماننا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے. عبادت میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز. عاجزی نہیں، عاجزی تو نماز سے آتی. اگر کوئی کبھی بھی پوچھے نا کہ زندگی کا مقصد کیا؟ عبادت. اور عبادت کیا ہے؟ نماز. سب سے پہلی چیز نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. کب؟ سب سے پہلے. اگر وہ پوری نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ سزا. کوئی قتل کرنے سے کافر کہلاتا ہے، جھوٹ بولنے سے کافر ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی. تو نماز چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اور قیامت کے دن جو لوگ دوزخ میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہماری زندگی نماز کے گرد گھومے، اس کے مطابق ہمارے ٹائم ٹیبل بنے، ہمارا طرز عمل اس کے بالکل برعکس ہے. ہمارا ٹائم ٹیبل دنیا کے ارد گرد گھومتا ہے. نماز کو ہم کہیں فٹ کرتے ہیں، وہ ہماری پرائرٹی نہیں ہوتی، وہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا. تو ہمیں نماز کو فٹ نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ باقی کاموں کو اس کے مطابق کرنا ہے. اب جیسے کوئی شادی کا پروگرام رکھتے ہیں یا کہیں سفر کا یا بازار جانے کا یا کوئی بھی، تو ہم نماز کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں یا پروگرام رکھ لیتے ہیں اور پھر بیچ میں نماز میں 2 ٹھونگے مار لیے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے. تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں. نماز اسلام کی پہچان ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ مسلمان ہیں. تو پہلا حکم اللہ کا یہی ماننے کا، الخلق والامر. فخلق اللہ عز وجل العباد حنفاء، فخلق اللہ عز وجل، تو پیدا کیا اللہ عز وجل نے العباد، بندوں کو، حنفاء، توحید پر یکسو، ولکن الشیاطین، لیکن شیطانوں نے، اخرجوہم، نکال دیا ان کو، عن سنن الحنیفیت، حنیفیت کے طریقوں سے، وافسدوا فطرہم، ان کی فطرت بگاڑ دی، وقلوبہم، اور ان کے دل بگاڑ دیے، بالشرک والمعاصی، شرک اور گناہوں کے ساتھ. فارسل اللہ، تو بھیجا اللہ نے، الانبیاء، نبیوں کو، بسنن الہدى، ہدایت کے طریقوں کے ساتھ، رحمتاً بالبشر، انسانوں پر رحمت کرتے ہوئے ان کو ہدایت کے لیے بھیجا. وبالازداد والاغیار، اور مخالف چیزوں کے ساتھ، ازداد ہوتا ہے نا ضد، اپوزٹ، والاغیار، اور غیر اور غیروں کے ساتھ، یخرج، وہ نکالتا ہے، یعنی اپوزٹ رستے پہ چل کے انسان نکل جاتا ہے. من شاء اللہ، جس کو چاہتا ہے اللہ، من المخلوقات، مخلوقات میں سے، عن سنن الاتقان والحکمت، اتقان اور حکمت کے راستوں سے. اتقان مضبوطی، پختگی، اتقن کل شیء پیچھے پڑا نا، والحکمت پختگی اور حکمت، حکمت اور درستگی کے رستوں سے انسان ہٹ جاتا ہے جب شرک وغیرہ میں پڑتا ہے. ولولا ذالک، اور اگر یہ نہ ہوتا، لکانت فی مرتبتها، البتہ ہوتی یعنی مخلوقات اپنے مرتبے میں، کل مولودی، بچوں کی طرح، یولد علی الفطرت، جو پیدا ہوتے ہیں فطرت پر. فالماء
پس پانی، خلقہ اللہ پیدا کیا اس کو اللہ نے، طاہرن پاک، مطہرن پاک کرنے والا، یعنی پانی صاف ستھری چیز ہے. ولیکن لیکن بمخالطتہ مکس اپ ہونے کی وجہ سے، ملنے جلنے کی وجہ سے، ازدادہ اپنے اپوزٹ میں، مخالف میں، من الانجاسی نجاستوں میں سے، والاقذار اور گندگیوں میں سے، تغیرت اوصافہ بدل جاتے ہیں اس کے اوصاف. یعنی پانی صاف ستھرا ہے، صاف کرتا ہے، لیکن جب اس میں گندگی پڑ جاتی ہے تو اس کا وصف تبدیل ہو جاتا ہے. وصف کی تبدیلی کیا ہے؟ اس کی صفت تبدیل ہو جاتی، اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ نے آپ سب کو معصوم بچے پیدا کیا تھا، بگاڑا کس نے؟ شیطان نے، اور پھر ماحول نے، ازداد نے، اپوزٹ چیزوں نے، دین کے اپوزٹ چیزوں نے بگاڑا. جب بھی میں کوئی چھوٹا بچہ دیکھتی ہوں نا، اور خاص طور پر کسی نان مسلم کے پاس، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یا اللہ اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیا جائے گا. ایک دفعہ میں شاید دبئی جا رہی تھی یا سعودی جا رہی تھی، تو وہ جب جہاز سے اتر کے بس میں بیٹھتے ہیں نا لاؤنج تک جانے میں، تو میرے ساتھ ایک ہندو عورت تھی، کون اسی طرح کوئی نان مسلم تھی، تو اس کی گود میں اتنا پیارا بچہ تھا، اس کو دیکھتے ہی میں نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا یا اللہ یہ بچہ مسلمان نہیں ہوگا، اس کا کیا بنے گا؟ یہ کتنا معصوم سا بچہ ہے، اور جس کی گود میں ہے وہ تو اس کو وہی بنا دے گی. ان میں دل چاہ رہا تھا دھاڑے مار مار کے رو میں. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ماں جاہل ہوگی، اس کو دین کا نہیں پتا، تو اس کی گود میں پلنے والے بچے بھی جاہل ہوں گے، اور جو ماں کے عقیدے میں بگاڑ ہوگا وہ اس کو ٹرانسفر کر دے گی. تو اس لیے کوئی پوچھے نا کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، یا یہ پڑھ کے تم کیا کرو گے، تو یہ ہے کہ ہر عورت کا ایک جو بنیادی پرائمری رول ہے ماں کی صورت میں، پھر اس کے بعد نانی دادی کی صورت میں، یا پھر ایک معلم کی صورت میں، تو آپ کے اوپر تو انسانی نسلوں کی تخلیق اور پھر تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری. تو آپ اس تو ہر ایک کو یہ علم ضرور پتا ہونا چاہیے. بچہ زندگی کے پہلے 3 یا 5 سال جو ہے وہ ماں کی گود میں گزارتا ہے، گزارنے چاہیے اس کو، اور وہ اس کو اچھے برے کا فرق بتاتی ہے. باپ سے بھی زیادہ ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور ماں پر اعتماد کرتا ہے، اور ہر چیز ماں سے لینا چاہتا ہے، اور کھلے دل سے اس کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ مجھے دیتی ہے، یہ میرے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہے. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو اصلاح کا فریضہ تو سب کا ہی ہے، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے. ہاں میں دوبارہ جا نہیں سکی، وہ کئی دفعہ پروگرام بنا کے سیشن رکھا جائے، اور کہ وہ اتنے ایکسپیرینس شیئر کر رہی تھی کہ کہیں پر بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ جیسے کسی ایئرپورٹ کے لاؤنج میں اور کوئی اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی وہ شروع ہو جاتی ہے. تو ذمہ داری تو سب کی ہے، بس صرف تھوڑا سا موقع محل دیکھنا پڑتا ہے کہ اتنی دیر ضرور ہو کہ جتنے میں بات ادھوری نہ رہ جائے، کنوے ہو جائے پوری. پانی صاف ہے لیکن اگر اس میں گندگی پڑ جائے تو اس کے اوصاف تبدیل ہو جاتے ہیں. انسان فطرت سلیم پر ہے، جب غلط خیالات اور افکار اس کے اندر پڑتے ہیں، یا ماں باپ کو دیکھتا ہے، یا معاشرے و ماحول میں، یا اب گیجٹس کے ذریعے، تو وہ اس کو پلوٹ کر دیتے ہیں، یعنی اس کی فطرت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ٹین ایج ہو جاتے ہیں، تو پھر مائیں پریشان ہوتی ہیں، یہ بات نہیں سنتے، یہ بگڑ گئے ہیں، ان کی یہ خرابی، ان کی وہ خرابی ہے. لیکن یہ تو اب پھل آیا ہے ان پہ. اس وقت آپ کہاں تھے جب آپ کی بات سنتے تھے؟ تو وہ دور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جب بچے بات سنتے. جب وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ نہیں سنتے، پھر وہ اوروں کی بھی نہیں سنتے بعض اوقات، یا اوروں کی جو غلط چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ سنتے ہیں. اس لیے اگر آپ کچھ اور کریں یا نہ کریں، لیکن اگر اپنے بچوں کے اندر توحید کا سبق اتار دیں تو یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، تاکہ شیطان چھین کے نہ لے جائے بچوں کو.
تین عالم آپس میں بحث کر رہے تھے. ایک نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس وقت کرتے ہیں جب پڑھنے لکھنے کے قابل ہوتے ہیں. تو دوسرے عالم نے کہا کہ ہم اس وقت کرتے ہیں جب وہ ماں کی گود میں ہوتے ہیں. تو تیسرے عالم نے کہا ہم اس وقت کرتے ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں. یعنی جب ماں خود ذکر اذکار قرآن پڑھتی ہے تو خود بخود اس کی تربیت بچے پر اثر پڑتا ہے. بالکل. وخرج عن الخلقۃ التي خلقه اللہ علیہا، اور وہ نکل جاتا ہے اس خلقت سے یا اس فطرت سے التي خلقه اللہ علیہا جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہوتا ہے. فكانت تلك النجاسات والاقذار بمعنى ابوي الطفل اللذان يفسدان فطرته، اور یہ نجاستیں اور گندگیاں بمعنی یعنی میننگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے دونوں ماں باپ وہ جو اس کی فطرت کو بگاڑتے ہیں، یعنی بچے کی فطرت کو بگاڑنے والے اس کے ماں اور باپ ہوتے ہیں، اس کے لیے نجاست کا کام کرتے ہیں. وَكَمَا أَنَّ الْمَاءَ إِذَا فَسَدَ بِمُخَالَطَتِهِ النَّجَاسَاتِ وَالْقَاذُورَاتِ لَمْ يُصْلِحْ لِلطَّهَارَةِ، جس طرح کہ پانی جب وہ نجاستوں اور گندگیوں کے ملنے کی وجہ سے طہارت کے قابل نہیں رہتا، فَكَذَلِكَ الْآدَمِيُّ، اسی طرح انسان اذا فسد بالاغیار، جب وہ غیر چیزوں کے ساتھ بگڑتا ہے، لم یصلح لمجاورۃ الرب ودخول الجنۃ، وہ اس قابل نہیں رہتا کہ رب کے قریب ہو اور جنت میں داخل ہو. جب انسان میں بگاڑ آ جاتا ہے اور انسان ناپاک ہو جاتا ہے اور اس کے اندر شرک کی گندگی آ جاتی ہے یا اس کے اعمال فاسد ہوتے ہیں، تو پھر وہ رب کے قرب کا مستحق نہیں رہتا اور جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہوتا. تو اس لیے تزکیہ بہت ضروری. والاغذیۃ والفواکہ الطیبۃ، ترجمہ کریں، والاغذیۃ اور غذائیں، والفواکہ اور پھل، الطیبۃ عمدہ، اذا خالطت جب مل جل جاتے ہیں، باطن الحیوانی پیٹ سے یا اندر سے حیوان کے، یعنی انسان ہو یا جانور ہو، خرجت عن حالتها نکلتے ہیں اس حالت سے، التی خلقت علیہا، ان حالتها مطلب اس حالت کے علاوہ نکلتے ہیں جس پر وہ پیدا کیے گئے. یعنی چارہ جب ایک جانور کھاتا ہے تو کس شکل کا ہوتا ہے؟ سرسبز، صاف ستھرا. لیکن جب وہ پیٹ میں جا کے گندگیوں سے ملتا ہے تو باہر نکلتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ گوبر. یہی حال انسان کا ہے. یعنی فروٹ کا رنگ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے. ایپل دیکھیں، کیلا دیکھیں، کوئی بھی چیز کھانے کی طیب، حلال، پاک، لذیذ ہوتی ہے. لیکن جب وہ انسان کے اندر سے نکلتی ہے تو کس حال میں نکلتی ہے؟ کتنی غلیظ ہوتی ہے اور کتنی اسمیلی ہوتی ہے. اسی مثال سے یہ سمجھاتے ہیں کہ وَاكْتَسَبَتْ بِهَذِهِ الْمُخَالَطَةَ وَالْمُجَاوَرَةَ خُبْثًا وَفَسَادًا لَمْ يَكُنْ فِيهَا، اور اس نے کما لی اس مخالطت یعنی مکس اپ ہونے سے، والمجاورہ اور ساتھ ملنے سے، خبثاً خباثت، گندگی، و فساد اور بگاڑ، لم یکن فیہا جو اس کے اندر نہیں تھا، لسلوکہا فی غیر طرقہا التی بہا کمالہا اس کے چلنے کی وجہ سے اپنے طریقوں کے علاوہ جن میں کمال تھا. یعنی جن پہ چلتا تو کمال کو پہنچتا، وہ اس سے الگ ہو گیا تو خرابی ہو گئی. یہی حال بری صحبت کا ہے. اس مثال سے یہ بہت فٹ بیٹھتی ہے مثال. بری صحبت، برے دوست، بری کمپنی، غلط کتابیں اور غلط گیجٹس یا اس کے اوپر دیکھی جانے والی چیزیں، وہ آپ کے جسم و جان میں مکس اپ ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں، آپ کے دماغ میں جاتا ہے، دل میں جاتا ہے، آپ کے خیالات بگڑتے ہیں، ان میں فساد آتا ہے، پھر آپ کے عمل میں آتا ہے، پھر نمازوں میں آتا ہے، پھر لوگوں کے ساتھ رویے، معاملے، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بگاڑ ہی بگاڑ، بگڑے ہوئے بچے بن جاتے ہیں، دل بھی سخت ہو جاتے ہیں، یعنی گندگی میں لتھڑے ہوئے بن جاتے ہیں. وہی معصوم بچے جو ہوتے ہیں جن سے خوشبو آتی اٹھائیں تو ایک نیچرل سی خوشبو ہوتی ہے نا، وہ لٹرلی ان کے منہ سے بھی اور ان کے جسموں سے بھی بو آنے لگتی ہے جب وہ بگاڑ سے ایکسپوز ہوتے ہیں اور بگڑ جاتے ہیں. جیسے صاف ستھری غذائیں پیٹ کی گندگی کے ساتھ ملتی ہیں تو سب کچھ گندا ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ سوچ بھی انسان کی ویسی ہو جاتی ہے، پھر اپنا آپ خدا بھی نہیں. بالکل سوچ بھی ویسی ہو جاتی ہے. اس لیے برے دوستوں سے، بری کمپنی سے پناہ مانگنی چاہیے. قیامت کے دن انسان کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ اے کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یہ اس نے تو مجھے بھٹکایا اس کے بعد کہ میرے پاس ذکر آ گیا تھا.
قرآن پڑھنے کے بعد اس نے مجھے بھٹکا دیا. یعنی جو صاف پانی ہوتا ہے نا، جیسے ہدایت کو اور وحی کو پانی سے بھی تعبیر کیا گیا. انسان کو دھوتی ہے سال بھر دھو کے پھر جا کے غلط ماحول میں پڑ گئے، پھر کیا ہوا؟ تو یہاں سے نکلنے کے بعد، واپس جانے کے بعد ایسی کمپنی نہیں اختیار کرنی، ایسے دوست نہیں بنانے، ایسی جگہوں پہ نہیں رہنا، ایسے کام نہیں کرنے کہ جو آپ کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا کرے. السلام علیکم. میری چھوٹی سی بھتیجی ہے. اٹ از ٹریٹ ٹو واچ ہر گرو اپ، کہ اس کو دیکھتے ہوئے، مطلب میں نے اور بچوں کو، میری بھانجی اور بھتیجی اتنا آبزرو نہیں کیا جتنا میں اس کو دیکھتی ہوں. تو میں بھی ریسنٹلی میں جب نماز پڑھی تھی، ویسے پہلے نماز پڑھتی تھی تو فوراً سے میرے پاس آ جاتی تھی، میں اٹھا لیتی تھی اس کو، اور یہ مطلب شی انجوائے. لیکن آہستہ آہستہ جب وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو گئی زیادہ، حالانکہ 2 سال کچھ مہینوں کی، اب وہ کم نمازوں میں میرے ساتھ آتی ہے، یا کبھی جھولے کے لیے آ جاتی ہے تو میں اس کو لے لیتی ہوں. میں نے اس کو دیکھا کہ اس کے اندر جو کچھ آتے ہیں نا، جیسے وہ شعر بہت پہلے کراتی تھی، اب وہ رک جاتی ہے، کہتی ہے نہیں آپ کا، مطلب کچھ الفاظ سے کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا پیچھے آ رہا ہے نا، میرا کیوں آپ لے رہے ہیں. یا پھر اچانک اسے لگے گا کہ میں نے شیئر نہ کرا گیا، برا کر دیا، تو وہ پھر آفر بھی کر دیتی ہے. لیکن اس کی جو شیئرنگ ہیبٹ ہے نا، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور میں اس کو کنکلوڈ کر رہی تھی کہ اس کے بہن بھائی جو ہے نا، یوزلی اس کا حصہ کھا جاتے لیکن وہ شیئر نہیں کراتے. اور جس کا سب سے زیادہ اثر ہے اس کے اوپر، اس کے بھائی کا ہے. وہ جمپ کرے گا، یا وہ جس طرح چیخے گا، یا جس طرح وہ بات کرے گا، اگر بھائی نماز پڑھا تو بس وہ آ جائے گی. اچھا اس کی چھوٹی بہن ہے، وہ قرآن پڑھنے جاتی ہے، تو وہ پڑھ تو نہیں سکتی، اس کا چھوٹا سا سپارہ ابھی ریسنٹلی اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں ساتھ میں کہ چلو تمہیں بھی قاعدہ پڑھائیں. تو وہ اپنے قرآن کے بارے میں بڑا کانشیس ہے، جہاں پڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ چھوٹا سا لے کے آ کے نکال کے بیٹھ جاتی ہے. تو انہی میں اچھی ہیبٹس بھی ڈیولپ کر رہے ہیں اور انہی میں برے بھی. تو جتنی دیر بیٹھتی ہے، کچھ نہیں کہتے بھائی اس کو یا بہن کہ یہ کرو یہ نہ کرو، وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر آبزرو کری. اور آپ کہہ رہی تھی کہ یہاں سے نکل کے، میں کہتی ہوں کہ یہاں آ کے شیطان جتنا دوستی میں پھنساتا ہے، اتنا باہر والوں کا تو پھر وہ کہ اچھا میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گی. اور یوزلی یہ نہیں کہ میں نے نہیں کیا اور میں نہیں کرتی اور میں بالکل یہاں پاکیزہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہوں. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جو سالے دوست ہوتے ہیں نا، وہ یہ نہیں کہتے کہ تم میرے ساتھ بیٹھی، تم آگے جا کے بیٹھی ہو. وہ اس پہ کہتے کہ یا اللہ یہ آگے بیٹھی ہے، میں اس سے آگے جا کے بیٹھوں گی. یہ نہیں کہ فلیتنافسوا والی کیفیت ہی نہیں آتی. ایک دوسرے پہ ٹوکتا، اچھا تم نے نہیں مجھے بتایا کہ تم تہجد پڑھنے لگ گئی ہو، مجھے نہیں اٹھایا، یہ بجائے اس کے کہ یہ پڑھنے لگی ہے، یا اللہ مجھے بھی توفیق دے. میں بھی وہ اس کے اچھے عمل پہ اس کو ٹوک رہے ہوتے ہیں. اس نے کہا اچھا عمل تو میں بتانا ہے دوبارہ. تو یہ جو آپ پیچھے گھسیٹ کے لے کے جانے والے اپنے بندے بڑے ہیں. شیطان نے تو پھر آسانی ڈھونڈنی. شیطان کچھ ایسا نہیں ہوتا بازو کا ڈائریکٹ آئے، وہ کچھ لوگوں پہ آیا ہوا ہوتا ہے، پھر ان کے ذریعے ہم پہ آتا ہے. اس لیے اس سے بھی خبردار رہنے کی ضرورت ہے. وَلَمَّا أَنزَلَ اللَّهُ الْمَاءَ طَاهِرًا نَافِعًا فَمَازَجَ الْأَرْضَ. وَلَمَّا اور جب، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، الماء پانی کو، طاہرًا پاکیزہ، نافعًا نفعمند، فمازج تو وہ مل جل گیا. مزاج ہوتا ہے آمیزش، یعنی الارض زمین میں. بارش ہوتی ہے تو پانی کہاں چلا جاتا ہے؟ زمین میں. وسالت به اودیتها اور بہ پڑی اس کے ساتھ وادیاں اس کی، وادیوں میں پانی بہنے لگا. اوجد اللہ سبحانہ بینہما تو ایجاد کیا یا پیدا کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ وادیوں کے. بسبب هذه المخالطة والممازجة اس ملاپ اور اس آمیزش کے سبب انواعا من الثمار والفواکہ بہت سی اقسام کے پھل اور فروٹس، پھل فروٹ. والزروع اور کھیتیاں، والعنب اور انگور، والنخیل اور کھجور، والزیتون اور زیتون، وسائر الاغذیۃ اور ساری غذائیں، والاقوات اور روزیاں، واوجد مع ذلک اور پیدا کیا اسی کے ساتھ المر کڑوا، والحنظل اور اندرائن. اندرائن کڑوے پھل کو کہتے ہیں. حدیث میں بھی اس پھل کا ذکر آتا ہے. ہومیوپیتھک میں بھی ایک دوائی اس سے بنتی ہے. والشوک اور کانٹے، وغیرہ ذالک وغیرہ وغیرہ. فاللقاح واحد تو لقاح ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی پانی سب میں جاتا ہے. ولکن الام مختلفہ لیکن مائیں مختلف ہیں. یعنی جیسے ایک مرد ہوتا ہے نا، تو اس کی جیسے 2-3 بیویاں ہیں، تو
باپ ایک ہے لیکن مائیں فرق ہیں، تو ماؤں کے فرق سے بچوں میں بھی فرق آ جائے گا. اسی طرح پانی جو ہے نا وہ لکھا ہے زمین میں جانا، لیکن جس طرح کے بیج ہوتے ہیں جیسی زمین ہوتی ہے اس کے مطابق پھل نکلتے ہیں. تو زمین کے ساتھ جو پانی کی آمیزش ہے اس پر مبنی ہے کیا چیز؟ پھل وغیرہ کا پیدا ہونا یا اس کی کوالٹی پھلوں وغیرہ کی. کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ پانی میں نجاستیں پڑتی ہیں تو پانی کیا بن جاتا ہے، لیکن پانی زمین میں ملتا ہے اور زمین جیسی ہوتی ہے اس کے مطابق پھر وہاں سے اچھے اچھے پھل وغیرہ بھی نکلتے ہیں. قرآن مجید تو ایک ہی ہے لیکن ہر ایک پر مختلف کیوں اثر کرتا ہے؟ قرآن کا فرق ہے یا لوگوں کا فرق ہے؟ لوگوں کا فرق. یعنی ہمارے اندر بگاڑ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اسے پورا نہیں لے پا رہے ہوتے. موٹر سائیکل میں نے تو سائنٹیفکلی سوچ کے بنایا تھا، لیکن جب میں نے اس پہ قرآن سے ریسرچ کی تو پہلے تو میں نے اتنا نہیں پڑھا تھا، بٹ جب میں نے ریسرچ کی اور ڈفرینٹ سائنٹسٹ کے بارے میں آبزرویشن وغیرہ پڑھی تو اس میں یہ تھا کہ اماؤنٹ آف پریسیپیٹیشن اینڈ اماؤنٹ آف ایواپوریشن سیم ہوتی ہے پانی بالکل ایکول. تو کہاں سے سیوریج سے پانی نکلتا ہے، کیسے وہ پیوریفائی ہو کے دوبارہ گرتا ہے، اس میں سے اتنی چیزیں نکلتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی پہچان ہے. اور بالکل بڑی حیران ہوتی ہے کہ ایک ڈراپ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو پورا سسٹم خراب ہو جائے. ہر سال اتنی ہی بارش ہوتی ہے جتنا پھر پانی اوپر چڑھ جاتا ہے، ایکول اماؤنٹ. واللہ عز وجل یصرف ما اخرجہ من ھذا الماء بحکمتہ، اور اللہ عز وجل تصرف کرتا ہے جس کو وہ نکالتا ہے اس پانی سے اپنی حکمت کے ساتھ. ویقلبہ، اور اس کو الٹ پلٹ کرتا ہے. ویحیل بعدہ الی بعض، اور اس کو بعض کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے. وینقل بعضہ بالمخالطۃ والمجاورۃ عن طبیعتہ الی طبیعۃ اخری، اور منتقل کر دیتا ہے اس کے بعض کو مخالطت اور مجاورت کی وجہ سے، یعنی ان کے آپس کے ملاپ کی وجہ سے، ساتھ ہونے کی وجہ سے، ایک طبیعت سے دوسری طبیعت میں. الا ما اعظم اللہ، دیکھو اللہ کتنا بڑا ہے. وما اعظم قدرتہ، اور کتنی بڑی ہے اس کی قدرت. وما اعظم آیاتہ ومخلوقاتہ، اور کتنی بڑی ہیں اس کی نشانیاں اور اس کی مخلوقات. ففی خلق السماء آیات وعبر، تو آسمانوں کی تخلیق میں نشانیاں ہیں اور عبرتیں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اختلافات میں عقل مندوں کے لیے البتہ نشانیاں ہیں. فی خلق الارض آیات وعبر، اور زمین کی تخلیق میں بھی نشانیاں اور عبرتیں ہیں. وفی الارض قطع، اور زمین میں ٹکڑے ہیں متجاورات باہم ملے ہوئے. وجنات، اور باغات من اعناب، انگوروں کے. وزرع، اور کھیتیاں. ونخیل، اور کھجور کے درخت. سنوان، جڑ سے ملے ہوئے. وغیر سنوان، اور نہ ملے ہوئے. یسقى بماء واحد، پلائے جاتے ہیں ایک ہی پانی. ونفضل بعضها على بعض، اور ہم فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر. فی الاکل، کھانے میں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگ. ترجمہ کیجیے. بس اللہ عز وجل الٹ پلٹ کرتا ہے رات اور دن کو. ویقلب ما فیہما، اور الٹ پلٹ کرتا ہے جو بھی ان دونوں کے بیچ میں ہے. ویقلب احوال العالم، اور الٹ پلٹ کرتا ہے، رد و بدل کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے دنیا کے حالات کو. من حر و برد، گرمی اور سردی سے. ونور و ظلام، روشنی اور اندھیرے سے. ورطب و یابس، اور تر اور خشک سے. وحرکت و سکون، اور حرکت اور سکون سے. یفعل ذلک کلہ کما یشاء، کرتا ہے یہ سب کچھ جیسا بھی وہ چاہتا ہے. ویسلک بذلک مسلک الحکمت البالغۃ التی بہا یتم مرادہ. ویسلک بذلک، اور چلاتا ہے اس کے ساتھ مسلک الحکمت البالغۃ، مکمل حکمت کے رستے پر. التی، وہ جو بہا یتم مرادہ، جس سے پوری ہوتی ہے اس کی مراد. ویظہر ملکہ، اور ظاہر ہوتی ہے اس کی بادشاہت. وحکمتہ، اور اس کی حکمت. وعزتہ، اور اس کی عزت. وقدرتہ، اور اس کی قدرت. الا لہ الخلق والامر،
خبردار اسی کی ہے مخلوق اور اسی کا ہے حکم. تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے. والقرآن الکریم عمدتہ واصلہ ومقصودہ تحقیق العبودیۃ للہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ. والقرآن الکریم اور قرآن کریم، عمدتہ اس کا ستون، واصلہ اور اس کی جڑ بنیاد، ومقصودہ اور اس کا مقصد، تحقیق العبودیت ثابت کرنا ہے عبودیت کو، عبادت کو، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے، وحدہ لا شریک لہ جو اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. ومن اجل ذالک اور اسی وجہ سے بین اللہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے فی القرآن قرآن میں اسماءہ الحسنی اپنے اچھے اچھے نام، وصفاتہ العلی اور بلند صفات، وافعالہ اور اس کے افعال، وانواع خلقہ اور اپنی تخلیق کی اقسام کو، وانواع حمدہ اور اپنی تعریف کے انواع اقسام کو، وثناء علیہ اور تعریف کو اس پر، واظہر اور اس نے ظاہر کیا کمال قدرتہ اپنے قدرت کے کمال کو، عظمتہ اور اپنی عظمت کے، وعزتہ وقدرتہ اور اپنی عزت اور قدرت کے، وانواع صنعہ اور اپنی کاریگری کے انواع و اقسام کو، وتقدم الی عبادہ بامرہ ونہیہ علی السنۃ رسولہ وانبیائہ اور پیش کیا اپنے بندوں کو اپنا حکم اور اپنی نہی اپنے رسولوں اور انبیاء کی زبانوں پر. فاخبر عن الکافرین والمکذبین تو اس نے خبر دی کافروں اور مکذبین کے بارے میں. وذکر ما اجابوا به رسلهم اور اس نے ذکر کیا جو انہوں نے جواب دیا اور ساتھ اس کے اپنے رسولوں کو، یعنی کافرین اور مکذبین نے رسولوں کو کیا جواب دیا وہ بھی بتایا. وما قابلوا به رسالات ربهم اور جو انہوں نے قبول کیا اپنے رب کے رسالات کو، پیغامات کو. ووصف کفرهم وعنادهم اور بیان کیا ان کے کفر اور عناد کو. وکیف کذبوا علی اللہ اور کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر. وکذبوا رسلہ اور جھٹلایا اس کے رسولوں کو. وردوا امرہ اور پھیر دیا اس کے حکم کو. فدمرہم اللہ بالوان العذاب تو تباہ کر دیا اللہ نے ان کو مختلف طرح کے رنگ رنگ کے عذاب سے. فکان ذلک دلیلا علی عظمت الرب یہ سب کیا تھا؟ دلیل تھی رب کی عظمت پر، وکمال قدرتہ اور اس کی قدرت کے کمال پر، وقہرہ لأعدائہ اور اس کے غلبہ اور قہر کی اس کے دشمنوں پر، ونصرہ لأولیائہ اور اس کی مدد کی اس کے دوستوں پر. وکان موقع ھذا من خلقہ موقع تعظیمہ واجلالہ اور یہ مقام ہے اس کی تخلیق میں سے اس کی عزت و جلال کا مقام. وتسبیحہ تعالی وتنزیہہ اور اس کی تسبیح کا اور اس کی پاکی بیان کر. وحمدہ وثناء علیہ بما یلیق بجلالہ اور اس کی تعریف اور اس کی ثنا کا اس پر جس کے وہ لائق ہے جل جلالہ. ومن تمام حمدہ اور اس کی مکمل حمد میں سے ہے تسبیحہ اس کی پاکی بیان کرنا، وتنزیہہ اور اس کو پاک کرنا، اما وصفہ بہ اعداؤہ اس سے جو وصف بیان کیا اس کا اس کے دشمنوں نے، جیسے شیطان ہے، جیسے کفار ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو شریک بنائے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان شریکوں سے پاک قرار دینا. یعنی مکمل حمد و ثنا کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے پاک قرار دیا جائے، یعنی نفی کی جائے ان کی. کن کی نفی کی جائے؟ فالس ڈیٹیز کی. والجاہلون بہ مما لا یلیق بہ من الصاحبۃ والولد اور اس کے نہ جاننے والوں کو اس سے جو نہیں لائق اس کے بیوی اور بیٹا. والفقر والتعب اور فقر اور تھکاوٹ یعنی اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں. والشرک اور شرک. ونفی صفات الکمال عنہ اور نفی کرنا صفات کمال کی اس سے. وغیر ذلک مما نزہ عنہ نفسہ وغیرہ وغیرہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو پاک قرار دیا ہے. وسبح بہ نفسہ اور پاکی بیان کی ہے ساتھ اس کے اپنی ذات کی. وکان فی ذلک ظہور حمدہ بخلقہ اور اس میں اظہار تھا اس کی حمد کا اس کی تخلیق کے ساتھ. وتنوع اسبابہ اور اس کے اسباب کے تنوع کے ساتھ. وکثرت شواہدہ اور اس کے
شواہد کی کثرت کے ساتھ، وسعت طرق الثناء علیہ بہ، اور اس کی ثنا کے طریقوں کی وسعت کے ساتھ، وتقریر عظمتہ، اور اس کی عظمت کے حق ہونے یا قرار پانے کی وجہ سے، ومعرفتہ فی قلوب عبادہ، اور بندوں کے دلوں میں اس کی معرفت کے ساتھ، تنوع نہیں تنوع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جو معرفت ہے وہ جو قرآن کے ذریعے ہوتی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اس نے اپنی حمد و ثنا بیان کی ہے، اور کس طرح اس نے اپنی پاکی بیان کی ہے، اور کس طرح لوگوں نے اس کے ساتھ شرک کیا ہے اور اس نے اس سے برات کا اظہار کیا ہے، اور کس طرح جن قوموں نے شرک کیا یا پیغمبروں کو جھٹلایا تو ان کے اوپر کس کس طرح عذاب آیا۔ ہم بھی تعریف اور ثنا بھی تعریف، حمد اس کی ہوتی ہے جس میں دو خوبیاں ہوں، جو خود بھی قابل تعریف ہو اور پھر اس سے آپ کو فائدہ بھی پہنچے، اور ثنا تعریف کو کہتے ہیں چاہے فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے۔ تنوع، تنوع کا لفظ نو سے ہے، نو کس کو کہتے ہیں؟ قسم، تو تنوع ورائٹی، قسم قسم، ڈائیورسٹی جیسے کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔